السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، ہماری اہل سنت والجماعت کی مستند تاریخ کی اور احادیث مبارکہ کی کتب اس بات پر شاہد ہیں، جو یزید نے آل محمد پر اور اصحاب پیغمبر پر مظالم ڈھائے، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا، جو زیادتیاں کی، یہ باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ہر علمی شغل رکھنے والا انسان ان باتوں سے واقف ہے جو یزید لعین نے کالے کرتوت انجام دی ہے، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی دیوبند مسلک کے حضرات اور اہل حدیث مسلک کے حضرات، ان کے چند علماء، وہ یزید کو کلیئر چٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے نام کے آگے امیر المومنین، سیدنا اور نام کے بعد رحمہ اللہ، رضی اللہ عنہ جیسے القابات بھی دے رہے ہیں۔ اور یہ باتیں جو آل محمد سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، جو حسینی لوگ ہیں، ان کے دلوں پر تیروں کی طرح لگتی ہیں کہ جس نے آل محمد کے ساتھ اس قدر مظالم ڈھائے اور جو زیادتیاں کی، اس کے باوجود اس شخص کو اللہ کا ولی بنایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، ایک اسلامی رہنما بنایا جا رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو سنی کہلوانے والے علماء ہیں، چند جو اپنے کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، انہوں نے بھی یزید کے سر پر جو قتل حسین کا، قتل آل محمد کا جو بار ہے، اس کو آہستہ آہستہ ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے بھی کتابیں لکھ چھوڑی، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، انہوں نے بھی منبر رسول پہ بیٹھ کے یزید کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یزید کے اوپر جو یہ قتل آل محمد کا اور اصحاب پیغمبر کے ساتھ جو زیادتیاں مدینہ میں واقع ہیرا، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، جو اس نے کرتوتیں تاریخ کی کتابوں کو آپ چھوڑ بھی دیں، تاریخ کو ویسے ہی آپ چھوڑ دیں، تاریخ کے پیچھے پڑے ہی نہ، لیکن احادیث مبارکہ میں صحیح سندوں کے ساتھ کافی ایسے شواہد موجود ہیں کہ جن سے یزید کے یہ کالی کرتوت عیاں ہوتے ہیں۔ اور ہر منصف مزاج جو منصف مزاج رکھتا ہے، وہ شخص اس کے کالے کارناموں سے واقف ہے اور وہ اس کے کالے کارناموں کا اقرار بھی کرتا ہے۔ جی، سب سے پہلی روایت میں معجم الکبیر، یہ حدیث کی کتاب ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے، معجم الکبیر طبرانی سے حدیث نمبر ہے 2849، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، جس سے یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یزید جو ہے وہ قتل آل محمد میں شریک ہی نہیں تھا، واقعہ کربلا کا ذمہ دار یزید ہے ہی نہیں، لیکن یہ بات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ یزید جو ہے وہ صرف اس قتل حسین کا ذمہ دار ہی نہیں بلکہ اس مکمل پورے واقعہ کربلا کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ جی، یہ روایت سنیے گا، معجم الکبیر طبرانی کی حدیث نمبر 2849 کہ مورخ ضحاک بن عثمان تابعی کہتے ہیں کہ امام حسین کوفہ کی طرف اس حال میں تشریف لے گئے کہ وہ یزید کی حکومت سے نالاں تھے۔ جب یزید بن معاویہ کو اس کی خبر ہوئی اور اس نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حسین بن علی کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، پس تو ان سے لڑ سکتا ہے اور حاکموں میں تجھے ان کے ساتھ قتال کی سعادت دی جاتی ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے کہا کہ حاکموں میں تجھے ان کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ حسین بن علی کے ساتھ قتال کی سعادت دی جاتی ہے۔ قتال کیا ہوتا ہے بھائی؟ قتال جہاد، جنگ جس میں فریق مخالف اپنے سامنے والے فریق کو قتل کرنے کی ٹھان لیتا ہے، تو قتال کی اجازت بھائی یزید نے خود حکم دیا تھا عبید اللہ بن زیاد کو۔ پھر آگے دیکھیں، آگے روایت ہے عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین کو قتل کر دیا اور یزید تک ان کا سر پہنچا دیا، یعنی کہ قتل بھی یزید کے حکم پر ہوا اور قتل کے بعد سیدنا مولا امام حسین کا سر مبارک یزید تک لے جایا گیا۔ یزید نے ان کا سر دیکھا اور اسے حسین بن حمام کے قول کے ساتھ مثال دی، ہم نے ان لوگوں کی کھوپڑیاں پھوڑ دی۔ تو بھائی یہ تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ جب امام حسین کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو امام حسین کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا۔
اچھا یہی بات معجم الکبیر میں ہی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. حدیث نمبر ہے 2806. وہ حضرت جناب لیث رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین بن علی نے یزید کی حکومت کو گرفتاری دینے سے انکار کر دیا. ان لوگوں نے ان سے لڑائی کی اور انہیں شہید کر دیا. آپ کے بیٹوں کو شہید کیا, آپ کے ان ساتھیوں کو بھی شہید کیا جو آپ کی حمایت میں تھے. اور یہ واقعہ تف نامی مقام کا ہے. حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین اور فاطمہ بنت حسین سکینہ بنت حسین کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جایا گیا. ان دنوں امام زین العابدین چھوٹے بچے تھے جو بالغ ہو چکے تھے. ابن زیاد نے ان سب کو یزید بن معاویہ کی جانب بھیجا. یزید بن معاویہ نے حضرت سکینہ کے لیے اپنے تخت کے پیچھے چارپائی بچھوائی تاکہ اپنے باپ اور آپ کے رشتہ داروں کو نہ دیکھ سکے. اور امام زین العابدین بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. نعوذ باللہ, یعنی سادات کے ساتھ اتنا ظلم کیا یزید کی موجودگی میں, یزید کے آرڈر پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ان پاک بیویوں کو اس طریقے سے یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے. اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. ان کو شرم نہ آئی, بلکہ شرم تو ان مولویوں کو آنی چاہیے جنہوں نے ان باتوں کو چھپایا ہوا ہے, جو یہ باتیں بیان نہیں کرتے. وہ بھی یزید ہی کی طرح, عبید اللہ بن زیاد ہی کی طرح ذمہ دار ہیں جنہوں نے ان باتوں کو چھپایا ہوا ہے. آگے سنیں. سیدنا امام زین العابدین بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. یزید نے امام حسین کا سر مبارک اپنے سامنے رکھا اور اس نے امام حسین کے دانتوں پر چھڑی ماری. نعوذ باللہ من ذالک. یزید نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ امام حسین کے سر انور, سر اقدس کی توہین بھی کی ہے. سر کو اپنے سامنے رکھ کے, یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے, سر کو اپنے سامنے رکھ کے اس دانتوں پر چھڑیاں ماری ہیں. اس قدر اس نے ظلم کیا ہے. آگے دیکھیں. ہم ان لوگوں نے, پھر اس نے حسین بن حمام کا قول پڑھا ہے. ہم ان لوگوں کی کھوپڑیاں پاڑ دیتے ہیں جو ہمیں بہت محبوب ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ نافرمان اور ظالم ہوتے ہیں. الیاذ باللہ تعالی. اللہ تعالیٰ لعنت کرے یزید پر اور جتنے بھی قاتلین حسین تھے, جو بھی قتل حسین میں شریک تھے, جتنے بھی حامی تھے, اللہ تعالیٰ تمام پہ لعنت کرے. یہ دو روایات میں نے پڑھی اور دونوں صحیح سند کے ساتھ ہیں اور دونوں معجم الکبیر طبرانی حدیث کی کتاب میں موجود ہیں. کوئی تاریخ کی کتاب میں نے نہیں پڑھی, تاریخ سے کوئی روایت نہیں پڑھی. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کو آپ چھوڑ بھی دیں, لیکن احادیث کی کتب میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ جن سے یزید کے کالے کارنامے منصف مزاجوں پر عیا ہوتے ہیں. آپ کو یزید کو اگر آپ کلیئر چٹ دینا چاہتے ہیں, یزید کو بری و ذمہ قرار دینا چاہتے ہیں, تو آپ کو سب سے پہلے تو منکر حدیث ہونا پڑے گا. آپ کو صرف تاریخ نہیں بلکہ تاریخ کے ساتھ حدیث کی کتابوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا. جب ہی آپ یزید کو کلیئر چٹ دے سکتے ہیں, جب ہی آپ یزید کو صاف کلیئر بتا سکتے ہیں کہ وہ واقعہ کربلا کا ذمہ دار ہی نہیں ہے, کیونکہ حدیث کی کتابوں میں واضح طور پہ یہ سارے ثبوت موجود ہیں. اور دوسری بات, جو دیوبندی اور بریلوی ہیں ان کے لیے, دیوبند اور بریلویوں کے متفق شخصیت ہے امام طفتازانی. ان کی کتاب ہے شرع عقائد, جس کے متعلق دیوبند اور بریلوی دونوں کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی کتاب ہے. یعنی امام طفتازانی نے جو کتاب لکھی ہے شرع عقائد, اس کو دیوبند بریلوی دونوں عقیدہ اہل سنت والجماعت کی کتاب کہتے ہیں کہ اس میں سارے عقائد اہل سنت جمع ہیں. ٹھیک ہے. اس میں امام طفتازانی کیا لکھتے ہیں وہ سنیے گا. سچ یہ ہے, امام طفتازانی لکھتے ہیں کہ سچ یہ ہے کہ یزید کا قتل حسین علیہ السلام سے راضی ہونا اور اس کا خوش ہونا اور اہل بیت نبی کی اہانت کرنا یہ تواتر معنوی سے ثابت ہے. یہ بات امام طفتازانی شرع عقائد کون سی کتاب ہے جس کو بریلوی دیوبندی دونوں عقیدہ اہل سنت کی کتاب سمجھتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ امام طفتازانی اسی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ یزید کا قتل حسین سے راضی ہونا, اس کا خوش ہونا اور اہل بیت نبی کی اہانت کرنا یہ تواتر معنوی سے ثابت ہے. تو بھائی اب جو دیوبندی بریلوی اس بات کا انکار کرے کہ نہیں بھائی یزید جو ہے وہ واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے, اس کو تو معلوم بھی نہیں تھا, اس کو بغیر بتائے یہ کام کیا گیا, تو بھائی وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو نمبر ہے, نہ وہ دیوبندی ہے نہ وہ بریلوی ہے, وہ دو نمبر ہے, وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ دیوبند بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے عقیدے کی کتاب ہے اور
بریلوی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی کتاب ہے. اور آخر میں بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ یار وہ جب دلائل سے مغلوب ہونا شروع ہوتے ہیں یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یار ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے یزید کے معاملے میں سکوت کیا ہے لہذا ہم حنفی ہیں ہمیں سکوت کرنا چاہیے. میں سوال کرتا ہوں کہ بھائی امام اعظم ابو حنیفہ نے سکوت کہاں پر کیا ہے؟ بلکہ میری ایک ویڈیو ہے اس میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یزید پر لعنت کی ہے, صراحتاً لعنت کی ہے. یہ جھوٹ ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یزید کے معاملے میں سکوت کیا ہے, نہ اس کو کافر کا ہے نہ اس کو مسلمان کا ہے, یہ سارا جھوٹ ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں, اس کی کوئی سند نہیں. بھائی اگر کیا ہے تو امام اعظم نے اپنی کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ آپ صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں کہ امام اعظم نے یزید کے معاملے میں سکوت کیا ہے. نہیں, امام ابن جوزی نے کتاب لکھی, اس میں چاروں ائمہ اہل سنت کے امام اعظم ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام شافعی, انہیں چاروں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ان چاروں نے یزید پر صراحتاً لعنت کی ہے. آپ جان نہیں چھڑا سکتے. یہ چاہے کوئی حنفی ہو چاہے کوئی اہل حدیث ہو, وہ ان معاملات سے جان نہیں چھڑا سکتا. یزید یہ صحیح احادیث